وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة على أعدائهم أجمعين. وأعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك، یا من ارجوه لكل خیر وآمنوا سخطه عند كل شر، یا من يعطي الكثير بالقليل، یا من يعطي من سأله، یا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطيني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن عادانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، صدق الله العلي العظيم. صلوات. اس جشن کی قبولیت کے لیے حاضرین جشن اور جو بھی اس جشن کو لائیو دیکھ رہے ہیں، تمام کی شرعی اور دلی مرادوں کو بحق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ان کی دعاؤں کی استجابت کے لیے دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، کائنات کے تمام مومنین اور مومنات کی پریشانیوں کی دوری اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل جشن فتح خیبر کے تصدق میں اہل بیت کے چاہنے والے جس شرعی راہ میں بھی قدم اٹھائیں، جس نیک راہ پر بھی آگے بڑھیں، تمام مقاصد میں سب کی کامیابی اور فتح حاصل ہونے کے لیے جہاں کہیں پر بھی حق اور باطل کے درمیان جنگ چل رہی ہے، حق کو کامیابی اور باطل کے نیست و نابود ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل کائنات میں پرچم حق کو عام کرنے والی شخصیت، وارث خیبر، وارث غدیر، وارث علی بن ابی طالب، امام زمانہ کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد اللہ۔ خدا کا بے انتہا شکر ہے کہ اس جشن کی خوشی اور مسرت میں آپ کے ساتھ شریک ہو کر جشن منانے کی سعادت ہمیں عطا کی۔ ابتدائے سخن میں سب سے پہلے آپ تمام عاشقان محمد و آل محمد اور آپ کی نیابت میں اور تمام عاشقان حیدر کرار کی طرف سے آج کے جشن کی مبارکبادی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔
دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ جس طرح سے اللہ نے اس لمحے تک در محمد و آل محمد سے متصل اور منسلک رہنے کی سعادت ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، یہ سعادت ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں قیامت تک اللہ باقی رکھے، اور زمانے کے انحرافات، زمانے کے گمراہیوں اور ضلالتوں سے ہمیں اور ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو اللہ حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے، بحق علی ابن ابی طالب صلوات پڑھ دیں محمد انشاءاللہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں آج کی مناسبت کے حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ شروع میں ایک سوال ہم آپ کی خدمت میں بات کو شروع کرنے کے لیے عرض کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ اگر اسلام کی بڑی جنگیں جو ہوئی ہیں شروعات میں اسلام کے نافذ کرنے میں اور اسلام کو مضبوط کرنے میں جو جنگیں ہوئی ہیں، اکثر جنگوں کا نام ہم سب کو یاد ہے۔ جو سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے ہجرت کے بعد رسول کی، وہ جنگ بدر۔ جنگ بدر کے بعد ہوئی جنگ احد، جنگ احد کے بعد ہوئی جنگ خندق، جنگ خندق کے بعد ہوئی صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے بعد ہوئی خیبر، خیبر کے بعد فتح مکہ، فتح مکہ کے بعد جنگ حنین، جنگ حنین کے بعد مباہلہ۔ یہ سارے سلسلے میں ایک جنگ اسلام کی جیتی ہوئی شکست میں تبدیل ہوئی کچھ مسلمانوں کی نادانی کی وجہ سے، جنگ احد۔ مسلمان بھاگ گئے، رسول کی ہدایت پر مسلمانوں نے عمل نہیں کیا، جیتی ہوئی جنگ اسلام کو شکست اٹھانی پڑی۔ اس ایک جنگ کے علاوہ سارے جنگوں میں رسول فتح پا کر واپس آئے ہیں، اسلام کی فتح ہوئی ہے۔ جو سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، انشاءاللہ اس سوال کے حوالے سے کچھ جوابات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ ہے کیوں جنگ بدر کا جشن ہم نہیں کرتے؟ جنگ بدر بھی فتح ہوئی ہے، کیا آپ نے کبھی فتح جنگ بدر کا جشن سنا؟ ماہ رمضان المبارک میں جنگ بدر فتح ہوئی، کیلنڈر میں شاید آپ کو مل جائے لیکن جشن نہیں مناتے۔ آج کا یہ جشن اکثر جگہوں پر منعقد ہو رہا ہے۔ جنگ حنین بھی اسلام نے فتح کی، لیکن فتح جنگ حنین کا جشن نہیں ہے۔ جنگ خندق اسلام نے فتح کی، جنگ خندق کا جشن وہاں پر بھی مولا امیر المومنین کی اسی طرح سے فضیلت ابھر کر آئی ہے جیسے خیبر میں تھی، لیکن جنگ خندق کا جشن نہیں ہے۔ ساری جنگوں میں دو جنگوں کا جشن منایا جاتا ہے، ایک خیبر، ایک مباہلہ۔ جشن مباہلہ ہوتا ہے یا نہیں؟ عید مباہلہ ہم مناتے ہیں۔ عید مباہلہ بھی ایک جنگ تھی جو فتح ہوئی، تو جنگ مباہلہ کا جشن منایا جاتا ہے، خیبر کا جشن منایا جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مباہلہ اور خیبر میں وہ کیا چیز چھپی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم جشن مناتے ہیں، دوسرے جنگوں کا جشن نہیں مناتے۔ جنگ خیبر کس کے مقابل میں ہوئی؟ خیبر میں مد مقابل کون تھا اسلام کے؟ خیبر کے یہودی۔ مباہلہ میں کون تھے مقابل میں؟ نجارہ کے نصران، مسیحی جو نجران سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو ایک جنگ یہود کے مقابل میں، ایک جنگ مسیحیوں اور نصرانیوں کے مقابل میں، ان دو کی فتح کا جشن منایا جاتا ہے، بدر کا جشن نہیں ہے، خندق کا جشن نہیں ہے۔
حنین کا جشن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں علم، فائنانس، اقتصاد، پیسہ اور ٹیلنٹ کے اعتبار سے دو قومیں بڑی مضبوط تھیں، ایک یہودی قوم، ایک نصرانی قوم۔ جو بدر ہوئی ہے وہ مکے کے مشرکوں کے سامنے ہوئی ہے۔ مد مقابل تھے مشرکان مکہ، جن کو ہم جاہلیت کے لوگ کہتے ہیں، دور جاہلیت کے لوگ۔ تو پہلا راز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طاقت رکھنے والوں کے مقابل میں جو جنگ جیتی جاتی ہے وہ جنگ ہے۔ جاہلوں کے مقابل میں جیتی جانے والی جنگ اس کا جشن نہیں ہوتا۔ جاہلوں کے مقابلے میں جیتنا تو پکا ہے، وہ جیت کے سامنے سب کہیں گے کہ جاہلوں سے جنگ جیت لیا آپ نے۔ لیکن جب یہود اور نصارہ سے جنگ جیتی گئی تو یہ جنگ جشن منانے کے قابل ہے، جشن منانے کے لائق ہے، اس لیے کہ ٹکر کا مد مقابل تھا۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، مباہلہ، جو چیز ہم خلاصہ کر کے دیکھنا چاہیں، ایک چیز ہم کو پتہ چلتی ہے کہ مباہلہ میں کسی کی فضیلت ابھر کر آئی، خیبر میں کسی کی فضیلت ابھر کر آئی۔ جب فضیلت ابھر کر آتی ہے تو جشن منایا جاتا ہے۔ مباہلہ میں فاطمہ کی فضیلت ابھر کر آئی، خیبر میں علی کی فضیلت ابھر کر آئی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دوسری جنگوں میں بھی مولا امیر المومنین کی طاقت، شجاعت سب موجود تھی، لیکن جس طریقے سے خیبر میں ابھر کر آئی ہے وہ دوسرے مقامات پر۔ مباہلہ میں فاطمہ کی فضیلت ابھر کر نظر آئی، خیبر میں علی کی فضیلت۔ جشن منایا جاتا ہے کہ جب حقدار کو مل جائے تو جشن منانا چاہیے۔ جب فضیلت، صاحب فضیلت کی ابھر جائے تو جشن منانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور ایک وجہ جو غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے، جنگ خیبر ہوئی ہے 7 ہجری کو۔ جنگ خیبر سے پہلے ایک جنگ، دوسری جنگ کا مقدمہ اور دوسری جنگ کا پایا ڈالا گیا۔ جیسے جنگ بدر اسلام نے فتح کر لی تو غصے میں آ کر مشرکوں نے جنگ احد چھیڑ دی۔ جنگ احد میں مسلمان بھاگ گئے تو دیکھا مسلمان گھبرائے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، پوری طرح سے ان کو نابود کر سکتے ہیں، تو جنگ خندق کے لیے آ گئے۔ جنگ احد، معاف کیجیے، جنگ خیبر، جو آیت ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی، سورہ فتح، قرآن کریم کا 48واں سورہ، اس سورہ کی 18ویں آیت میں اللہ اس جنگ کے بارے میں ایک اللہ نے آیت نازل کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، خداوند عالم مومنوں سے راضی ہو گیا۔ کیا منظر یا کیا دیکھ کر اللہ راضی ہو گیا؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، رسول کے ہاتھوں میں مسلمانوں نے جو وعدہ کیا اور بیعت کی، ایک وعدہ کیا نبی کے ہاتھوں میں، اس وعدے کو کرتے ہوئے دیکھ کر اللہ خوش ہو گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ جو لوگ بیعت کرنے والے تھے ان کے دلوں میں کیا گزر رہا ہے اس کو جانتا تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو اس بیعت کے صلے میں اللہ نے 2 اجر ان کو دیے۔ ایک اجر انزل السکینۃ فی قلوبہم، اللہ نے اطمینان مسلمانوں کے دل میں اتار دیا۔
وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ایک قریبی فتح اللہ نے ان کو اجر کے طور پر عطا کر دی۔ یہ کون سی فتح ہے؟ تو تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ فتح خیبر، فتح خیبر اللہ نے مسلمانوں کو نصیب کی۔ اب یہاں سے جو بات اس آیت میں توجہ کرنی ہے، اللہ کے رسول کے ہاتھوں بیعت کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ ہم نے آج 4-5 برادران اہل سنت کی تفسیروں کو دیکھا کہ یہ والی بیعت میں کیا وعدہ رسول نے لیا۔ 7ویں ہجری کو اللہ مسلمانوں سے ایک وعدہ، رسول مسلمانوں سے ایک وعدہ لے رہے ہیں، اس وعدے کو لیتے ہوئے دیکھ کر اللہ خوش ہو گیا۔ کیا وعدہ تھا؟ رسول نے مسلمانوں سے وعدہ لیا، آج کے بعد اگر کوئی جنگ چھڑ جائے کوئی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے گا۔ وعدہ اسی چیز کا لیا جاتا ہے جو ہو گیا ہو۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ کچھ ایسے تھے جو میدان چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے، ورنہ رسول کو یہ کہنا کہ بھائی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، اس آیت کو دلیل بنا کر بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم، اللہ نے کہہ دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، خدا مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جتنے تھے وہاں پر سب سے راضی ہو گیا، بلکہ اللہ نے کہا وہاں جو تھے اور جو مومن تھے ان سے میں راضی ہوا ہوں، اور وعدہ جو وفا کریں گے ان سے میں راضی۔ کیا وعدہ؟ کہ اس کے بعد فرار نہیں کرنا۔ جنگیں چلتی رہی اسلام کی، جنگ حنین جب آئی تو وعدہ کیے ہوئے مسلمان، تمام تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب جنگ حنین کی نوبت آئی تو جس طرح سے دشمن نے اٹیک کرنے کا، حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اس حملے سے ڈر کر سارے مسلمان بھاگ گئے سوائے اسی کے جو احد میں کھڑا تھا، اور ان کے اطراف جو خاص صحابی تھے ان کے علاوہ سب بھاگ گئے۔ اب مسلمان وہاں پر وجہ بیان کرنے لگے۔ ابھی مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں، ہم اور یہاں بیٹھے ہوئے دیکھیں، یہ جملہ ہم نے بعض جگہوں پر جشنوں میں کہا ہے کہ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگنے سے زیادہ آدمی کو لینے کی طاقت ہونی چاہیے۔ مانگنا آسان ہے، اسی لیے روایتوں میں کہا گیا ہے، اماموں نے ہم کو یہ ہدایت دی ہے، زیادہ سوچو کم مانگو۔ جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے فائدے میں ہے یا نقصان میں، آنے کے بعد سنبھال سکتے ہو یا سنبھال نہیں سکتے، پہلے غور کرو، دیکھو، سمجھو، پرکھو، اس کے بعد اس چیز کو مانگو۔ ابھی فرض کیجئے گا ایک جگہ پر 50 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، 50 لوگوں میں سے 10 لوگ گھبرا کر بھاگ جائیں، 50 میں سے 10 لوگ گھبرا کر بھاگ جائیں تو 40 کا کیا حال ہوگا؟ وہاں پہ 40 بھی بھاگیں گے یا نہیں بھاگیں گے، یا ڈریں گے، چھپ جائیں گے، کم از کم دوڑ کر بھی نہ جائیں تو کہیں کسی آسرے میں جا کر ایک مختصر وقت کے لیے دیکھیں گے کہ کیوں بھاگ گئے یہ لوگ۔ جنگ حنین میں بعض لوگوں کے بھاگنے کی وجہ بتاتے ہیں کہ کچھ نادان بھاگ گئے تو بڑے بھی ڈر کے پیچھے آ گئے، بھاگنا مقصد نہیں تھا۔ اگر کوئی ڈر کے پیچھے ہٹتا ہے تو یہ جو رسول کے سامنے تھے ان کے دلوں میں کیوں یہ گھبراہٹ نہیں آئی؟ جہاں ایمان مضبوط ہوتا ہے وہاں اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا، حق کو دیکھا جاتا ہے، مرکز اور محور کو دیکھا جاتا ہے۔ جو بات ہم عرض کر رہے تھے آپ کی خدمت میں دعا کے حوالے سے، ابھی 13 رجب کا جشن گزرا، آپ لوگوں نے عید منائی، انشاءاللہ ولایت علی ابن ابی طالب ہماری سانسوں میں آخری سانس تک ہمارے خون کے ہر خطرے میں باقی رہے۔ انشاءاللہ زمانے کے گمراہیوں سے، انحرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زمانہ بڑا خطرناک چل رہا ہے، اس زمانے میں ایمان کا بچانا اور عقیدوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔
اسی لیے روایتوں میں ہے، ہماری جان قربان ہمارے اماموں کی قیامت تک کی نگاہ پر، کہ اماموں نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس زمانے میں کسی مومن کے ہاتھ میں دہکتا ہوا شعلہ رکھ کر کہیں کہ کچھ دیر تک اس کو سنبھال لو، درد برداشت کرتے ہوئے سنبھال سکتا ہے، لیکن اسی بندے سے کہو کہ صبح سے شام تک ایمان کی حفاظت کر لو، نہیں کر پائے گا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آدمی جب صبح گھر سے نکلے گا تو مومن نکلے گا، جب واپس آئے گا منافق ہو کر واپس آئے گا۔ حالات ایسے ہو جائیں گے بازاروں میں چلتے پھرتے۔ تو ہم لوگ ابھی 13 رجب کا جشن منا کر جشن خیبر منا رہے ہیں، فتح خیبر۔ 13 رجب کا جشن کی سب سے نمایاں فضیلت کیا ہے؟ دیوار کعبہ کا شق ہونا اور جناب فاطمہ بنت اسد کا کعبے کے اندر مولا امیر المومنین کی ولادت نصیب ہونا مولا کو۔ جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے قریب گئیں، جانے کے بعد آپ نے اللہ سے کچھ واسطے دے کر دعا کیا۔ آپ نے جو ایک واسطہ بھی ہمارے ذہن میں ہے وہ یہ کہ اے میرے پروردگار، تجھے میرے پیٹ میں پلنے والے بچے کی فضیلت کا واسطہ، میری اس مشکل کو آسان فرما۔ ابھی ادھر مادر علی کی زبان سے جملہ ختم نہیں ہوا، دیوار پھٹ گئی۔ ٹھیک، ابھی سمجھے ہم اور آپ تنہائی میں، اکیلے میں، کوئی نہیں ہے، کسی امام بارگاہ میں، کسی عزا خانے میں، گھر کے کسی مقدس جگہ پر بیٹھ کر تنہا دعا کر رہے ہوں، پروردگارا مجھے دولت دنیا سے نواز دے، مجھے مالا مال کر دے۔ اچانک چھت پھٹ کر نیچے کچھ آ جائے، بیٹھے رہیں گے دعا کرنے والے وہاں پر؟ بھائی تم نے مانگا، اللہ نے دے دیا، بھاگ کیوں رہے ہو؟ فاطمہ بنت اسد جب دیوار ٹوٹی تو پیچھے آنا تھا یا آگے جانا تھا؟ کسی ایک تاریخ کی کتاب میں بتا دیں کہ فاطمہ بنت اسد ایک قدم پیچھے گئی ہوں، تو فاطمہ بنت اسد بتا رہی ہیں جتنا بڑا دل مانگنے کا چاہیے اس سے بڑا لینے کا بھی چاہیے۔ مانگنے کے لیے مومن ہونا چاہیے، لینے کے لیے مادر امیر المومنین ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں۔ اندر گئی ہیں، کسی تاریخ میں یہی نہیں لکھا ہے کہ گھبرا گئے ہوں، سہم گئے ہوں، مدد مانگی ہو کسی سے۔ دیوار ٹوٹ اس لیے کہ اللہ سے مانگا، اللہ نے دے دیا، مشکل حل کر دیا، اندر چلی گئی، دیوار بند ہو گئی۔ اب اسی مسئلے میں لکھا ہوا ہے سارا مکہ پریشان تھا سوائے ابو طالب کے، جس کی گھر والی کعبے کے اندر ہے، جس کی زوجہ حاملہ زوجہ، شوہر کو پریشان ہونا چاہیے، شوہر اطمینان سے ہے، ساری دنیا پریشان۔ اے ابو طالب کے ایمان پر بات کرنے والوں، خدا کے گھر میں اپنی زوجہ کو بھیج کر جو اطمینان سے بیٹھ جائے اس کو ابو طالب کہتے ہیں۔ سارے لوگ آ کے کہتے تھے ابو طالب آپ کو کچھ فکر نہیں ہے؟ کہا کہ کسی عام گھر میں میری زوجہ نہیں گئی ہے، رب العالمین کے گھر گئی۔ تو لینے کے لیے آدمی کو بہت بڑا ظرف چاہیے۔ تو جنگ خیبر کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو اس میں اللہ نے کیا کہا کہ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ نے ثواب کی شکل میں ان کو ایک نزدیکی کامیابی عطا کی۔ عطا کرنے والا کون؟ اللہ۔ کس کے دستے مبارک سے عطا کر رہا ہے؟ خیبر کس کے ہاتھوں سے فتح ہوا؟ خیبر کی فتح بیعت رضوان کا صلہ، اللہ کہہ رہا ہے صلے میں تمہیں نزدیکی ایک فتح دوں گا۔ تو فتح اللہ دے رہا ہے لیکن کس کے ہاتھوں سے؟ علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے۔ اللہ اعلان فرما رہا ہے مانگو مجھ سے لیکن لے لو علی سے، اس لیے کہ ید اللہ ہے علی۔
اسی حوالے سے ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرے. اب حدیث کتاب ہر جشن کی ابتدا میں، ہر مجلس کی ابتدا میں مختلف مقامات پر آپ پڑھتے ہیں. رسول اللہ کے بارے میں کیا ہے حدیث؟ عن جابر بن عبداللہ انصاری عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام قالت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام وقال یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا قال فاطمہ یا ابتا اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ. بی بی فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے بابا میرے گھر آئے، آنے کے بعد کہنے لگے کہ بیٹی فاطمہ میرے بدن میں کمزوری کا احساس کر رہا ہوں، بدن میں سستی اور کمزوری کا احساس کر رہا ہوں، یمنی چادر لا کر مجھ پر ڈھانپ دے. ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کریں. انسان کی زندگی شادی سے پہلے اور شادی کے بعد فرق کرتی ہے. شادی سے پہلے آدمی پریشان ہو جائے تو ماں کے گھر جاتا ہے، شادی کے بعد آدمی پریشان ہو جائے تو ماں کے گھر نہیں جاتا. جو گھر اس نے بسایا ہے اپنے گھر جاتا ہے، جہاں اس کے بیوی بچے ہیں وہاں انسان کو آرام ملتا ہے. جب رسول کے بدن میں کمزوری ہوئی اور فاطمہ زہرا کے گھر آئے تو دوسرے ازواج کے گھر بھی تھے. یا رسول اللہ پریشانی میں شادی کے بعد لوگ زوجہ کے گھر جاتے ہیں، آپ فاطمہ کے گھر کیوں آ رہے ہیں؟ رسول اعلان کریں گے کہ دیکھو لوگ میری سنت پر عمل کریں گے، میں ایک سنت دے رہا ہوں، مشکلوں میں در فاطمہ کو جانا رسول کی سنت ہے. مشکلات میں در فاطمہ پر جانا یہ رسول کی سنت ہے، یہ رسول کی سیرت ہے. یہ جنگ خیبر کے حوالے سے یہ آیت. تو اس لیے ہم فتح خیبر کا جشن مناتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا کہ ہم عنقریب ایک فتح آپ کو نصیب کریں گے. تو جنگ خیبر کی فتح کا نتیجہ یہ ہوا، اس کے بعد کی جنگ یا تو بغیر لڑائی کے دشمن ہار گیا، یا تو چھوٹی سی گفتگو میں دشمن سلنڈر ہو گیا اور خاموش ہو گیا. جنگ خیبر کا جشن اس لیے ہم مناتے ہیں، بدر صرف بدر کی فتح ہے، خندق صرف خندق کی فتح ہے، لیکن خیبر کی فتح صرف خیبر کی فتح نہیں ہے، جب تک اسلام ہے اس وقت تک کی فتح ہے. آج کوئی علمی ترقی کر کے کوئی ملک اپنی حفاظت کر کے یہ نہ سمجھ لے کہ کوئی ہم کو اب کا نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. جس علی نے خیبر کو اکھاڑا تھا اس کا وارث بیٹھا ہوا ہے، پھر ایک خیبر فتح کرے گا. یہ ہمیشہ کی فتح کا اعلان ہے جنگ خیبر. ہم نے جب اس جشن سے خطاب کرنے کی درخواست ہمارے سے پیش کی گئی، یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی، تو ہم نے سوچا کہ ایک گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کریں. تو ایک چھوٹا سا مطالعہ ہم نے کیا خیبر کے بارے میں، حدیثوں میں کیا ہے، روایتوں میں جنگ خیبر سے پہلے، جنگ خیبر کے وقت، جنگ خیبر کے بعد کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں. 2 روایتیں انشاءاللہ اگر وقت ہو تو آپ کی خدمت میں 2 روایتیں کم از کم آپ کی خدمت میں پڑھیں گے. ایک مختصر ہے، ایک تھوڑی سی مفصل ہے. انشاءاللہ اسی روایت کو سن کر ہم جشن کو اختتام پر لے جائیں. جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ جنگ فتح کرنے کے بعد ہم نکل رہے تھے. راستہ جب واپس ہم مدینہ جانے کا ارادہ کر کے نکلے ہیں خیبر سے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت گہرا گڑھا ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے. اب اس گڑھے کو پار کرنا ہے، پانی کو پار کرنا ہے. مسلمانوں نے گہرائی دیکھنے کی کوشش کی کہ کتنا گہرا ہے، چل کر جا سکتے ہیں یا نہیں. تو اس زمانے کے جو طریقے تھے، لکڑی ڈال کر دیکھا گیا، تیر پھینک کر دیکھا گیا، پتھر ڈال کر دیکھا گیا، اندازہ نہیں ہوا کہ کتنا گہرا ہے.
اب بغیر اس کو پار کیے کہ راستہ طے نہیں کر سکتے تھے. واپس جانے کا ارادہ کریں تو بہت لمبا سا پھر راستہ لینا پڑے گا. جنگ کے تھکے ہوئے مسلمان کھڑے ہو گئے پانی کے سامنے. اللہ کے نبی قریب آئے, آسمان پر سر کو اٹھا کر یہ جملہ فرمایا, مالک آج تیری آیتوں میں سے ایک آیت مجھے دکھا دے, ایک نشانی تیری کہ میں تیرا نبی ہوں, تاکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے. اللہ کا پیغام آیا, دوسرا کوئی سن تو نہیں سکتا تھا. نبی نے کہا اللہ کا نام لو, میرے پیچھے چلو. نبی نے بسم اللہ کہا, پانی پہ پیر رکھ دیا. نبی نے تو ایسے تھا جیسے زمین ہو گئی ہو. سارے مسلمان پانی پار کر کے چلے گئے, کسی کا تلوا تک نہیں بھیگا تھا. نبی کیا بتا رہے ہیں؟ خیبر کے بعد پانی پر چل کر نبی نے بتایا, جب میرا آخری وصی آئے گا تو پانی پر مصلی پہلے خیبر فتح کر کے بچھائے گا. جو عالمی خیبر فتح ہوگا, پانی پر مصلی بچھے گا. پانی پر نبی چل کر بتائے ہیں کہ یہ سب وہ چیز ہونے والی ہے جو آئندہ ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے. دوسرا واقعہ خیبر کے حوالے سے جو لکھا گیا ہے, نبی کو خیبر سے ایک اونٹ غنیمت میں ملی, جس اونٹ کا نام تاریخ نے اضبا عین ضاد بے الف حمزہ اضبا لکھا ہے اونٹ کا نام. وہ اونٹ کی خاصیت یہ تھی, لوگ سمجھتے تھے کہ معمولی اونٹوں کی طرح چیختی ہے, جب تنہائی میں نبی کو دیکھتی تو نبی سے باتیں کرتی, سوال جواب کرتی نبی سے. ایک مرتبہ اس اونٹ نے کہا کہ یا نبی اللہ, میں جب جنگل جاتی تھی میرے ساتھیوں کے ساتھ چرنے کے لیے, کسی گوشے سے آواز آتی, الیہ الیہ, اے اونٹ ادھر آ, تو نبی کے نصیب میں جانے والی اونٹ ہے, تیری گھاس یہاں ہے. گھاس مجھے آواز دے کر بلاتی تھی کہ آئیں, مجھے نوش فرمائیں, اس لیے کہ آپ نبی کی سواری بننے والی ہو. کہتے یا نبی اللہ, جب میرا مالک کسی جگہ پر مجھے باندھ کے چلا جاتا, درندوں کی آواز آتی, خبردار کوئی قریب نہ جانا, یہ نبی کی سواری ہونے والی ہے. یہ اونٹ نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک مرتبہ آنگن میں بیٹھی ہوئی ہے. اونٹ نے دیکھا کہ آپ کی لاڈلی لخت جگر قرۃ عین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رات کی تاریکی میں گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتی ہیں. اونٹ کی نگاہ سیدہ پر پڑی. آہستہ آواز میں بی بی کو سلام کیا, السلام علیک یا بنت رسول اللہ. بی بی نے اس اونٹ کے سلام کا جواب دیا تو اونٹ نے کہا کہ سیدہ رات میں باہر نکلنے کا ارادہ کر رہی ہیں, اگر کچھ کام ہے تو بتائیں, میں کر دوں گی, آپ باہر نہ جائیں. اس منظر کو دیکھنے کے بعد اونٹ نے نبی کو, فاطمہ نے والد کو یاد کیا, تو ملتا ہے کہ اسی جگہ پر ایک دوسرے سے گلے لگ کر اونٹ کا انتقال ہو گیا. یہ خیبر کا معجزہ ہے جو خیبر کے بعد اسلام نے دیکھا ہے. اہل سنت کے درمیان بھی اس اونٹ کا بہت تذکرہ ہے, لیکن رخ کچھ الگ بیان کرتے ہیں, زاویہ کچھ الگ رکھتے ہیں, کچھ چیزوں کو سینسر کر دیتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے وہ ذکر نہیں کرتے. آخری روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, جنگ خیبر فتح کرنے کے بعد نبی واپس مدینہ جانے کا ارادہ آپ نے کیا.
تو لوگوں نے بتایا کہ یا نبی اللہ، جعفر طیار حبشہ سے واپس آ رہے ہیں۔ جناب جعفر تاریخ کے مطابق 2 مرتبہ حبشہ گئے ہیں۔ یہاں پر جنگ خیبر فتح کر کے جب نبی جا رہے تھے تو جناب جعفر طیار مسلمان جو وہاں پر گئے ہوئے تھے حبشہ، ان کو لے کر آ رہے تھے۔ نبی نے ایک جملہ کہا جس سے جعفر طیار کی شان و عظمت کا اندازہ چلتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ جناب نبی رسول خدا نے فرمایا، جعفر کے آنے کی خبر مجھے دی جا رہی ہے، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ ایک طرف سے خیبر کی فتح نصیب ہو گئی، ایک طرف سے جعفر طیار کے آنے کی خبر مجھے مل رہی ہے۔ آج میرا دن کتنا اچھا دن ہے، آج کی گھڑی کیا پیاری گھڑی ہے۔ جب جناب جعفر طیار آئے ہیں، آنے کے بعد آپ نے کہا کہ یا نبی اللہ، جب میں حبشہ سے آ رہا تھا تو حبشہ کے بادشاہ نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے۔ صندوق میں لپٹا ہوا تھا، بند تھا، صندوق نبی کے سامنے رکھ دیا۔ نبی نے پوچھا، جعفر کیا ہے اس صندوق میں؟ کہا یا نبی اللہ، جب میں دیکھ رہا تھا صندوق بند کر رہے تھے، سونے کے دھاگے سے گوندا ہوا ایک پیراہن ہے جو حبش کے بادشاہ نے آپ کو تحفہ دیا ہے۔ مقدار لکھی ہوئی ہے کہ کتنا سونا اس کرتے میں استعمال تھا، 1000 مسقال۔ ایک مسقال 4.6 گرام، 4 گرام 600 ملی سینٹ ایک مسقال ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے 4 کلو 600 گرام سونا بادشاہ کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بادشاہ نے تحفے کے طور پر رسول کو دے دیا۔ نبی نے صندوق کو لیا، ایک بہت بڑی دولت ہے دنیا کی۔ صندوق کو لینے کے بعد اعلان کیا، آج اس کو تحفے میں دوں گا جس کو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کو چاہتا ہے۔ یہ پیراہن میں اس کو تحفہ دینے والا ہوں۔ سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، سب انتظار کر رہے تھے کہیں ہمارا نام نہ بلا دے، کہیں ہمارا نام نہ بلا دے۔ نبی نے پھر اس کو بلایا جس کو در نکالتے وقت اور در کو فتح کرتے وقت بلایا تھا، وہاں بھی یہی کہا تھا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جو کرار ہے غیر فرار ہے۔ 3 دن 4 دن ایک عرصے کے بعد نبی آزمانا چاہ رہے تھے، خیبر کا پڑھا ہوا سبق یاد ہے یا بھول گئے؟ پھر نبی نے کہا، یہ تحفہ اس کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے۔ بات سونے کی تھی، بات پیسوں کی تھی، سب چانس لینے لگے کہ بھائی جائیں گے دیکھیں گے، خیبر الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ تحفہ آیا ہوا ہے۔ نبی نے علی کو آواز دی اور تحفہ مولا کائنات کے ہاتھوں میں دے دیا۔ امام نے تحفہ قبول کیا، بقی کے بازار میں گئے مولا، 4 کلو 600 گرام سونا علی نے بیچ دیا۔ سارا پیسہ اطراف کے غریبوں کے گھروں میں تقسیم کر کے خالی ہاتھ گھر واپس چلا گیا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ صرف یہی نہیں ہے، ایک واقعہ ملتا ہے کہ رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد مدینے کے قریب دیہاتوں میں رہنے والے مسیحی جن کو اسلام کی خبر نہیں پہنچی تھی اور اسلام کے انتظار میں تھے، ایک جس کو توفیق ہوتی وہ آنے کے بعد اسلام قبول کرتے۔ ایک بہت بڑا راہب اس منطقے کا مدینے سے قریب، جس نے لوگوں سے خمس
اور زکوٰۃ کا پیسہ لوگوں کا جمع کر رکھا تھا امانت کے طور پر، جب آخری نبی آئے گا تو اس کے حوالے کروں گا۔ 2 اونٹوں میں بھرا ہوا سونا، اگر ایک اونٹ میں 100 کلو بھی مان لیں، 200 کلو سونا لے کر اپنے گاؤں سے مدینے کی طرف بڑھا۔ اندر آنے سے پہلے زمانے میں، آج بھی ہے، جیسے اسٹیشن میں جائیں تو اگر ہمارا سامان کہیں پر کچھ دیر کے لیے رکھ کر جانا چاہتے ہیں تو کچھ سیب رہتے وہاں پر امانت میں دے کر ٹوکن لے لیں گے۔ اس دور میں بھی اس طرح کے کچھ سسٹم تھا۔ تو اس نے اپنے سونے کو امانت میں رکھ کر خالی ہاتھ مدینے کے اندر گیا۔ آواز دی کہ نبی کون ہے آخری جس کا انتظار میں کر رہا ہوں؟ کسی مسلمان نے کہا کہ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے۔ کہ گئے ہیں تو ضرور وصی کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ وصی کہاں ہے؟ کہ مسجد میں ہے۔ کہ لے چلے مجھے۔ وصی کے پاس آئے، اس دور میں جو خلیفہ وقت تھے، آنے کے بعد کہنے لگے کہ جناب دیکھیں، میں نے توریت بھی پوری پڑھی ہے، پوری انجیل بھی میں نے پڑھی ہے، دونوں مجھے یاد ہیں۔ ان 2 کتابوں میں آخری نبی کی کچھ نشانیاں ہیں اور ان کے وصی کی کچھ پہچان ہے۔ میں اس کے حوالے سے کچھ سوالات آپ سے پوچھوں گا، اور میرے 3 سوال ہیں، ان 3 سوالوں کا جواب دے دیں گے۔ باہر میں 200 کلو سونا رکھ کر آیا ہوں، وہ سونا دے کر آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کر کے چلا جاؤں گا۔ میرے گاؤں میں میری ایک آواز پر ہزاروں کے لوگ ہیں جو مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ سب بہت بڑا یہاں پر یہ مسئلہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ پوچھیں، آپ کے کیا سوالات ہیں؟ کہا میرا پہلا سوال یہ ہے، سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں۔ خلیفہ اول نے کہا کہ میرا نام عتیق ہے۔ کہا نہیں، کوئی اور نام؟ کہا نام سے کیا لینا ہے، سوال پوچھو۔ کہا نہیں، جس کو میں تلاش رہا ہوں وہ نہیں ہے، جو نشانی میں نے توریت اور انجیل میں دیکھی ہے وہ نہیں ہے۔ کہا کم از کم سوال پوچھو۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں میں پوچھ لیتا ہوں، لیکن پہلے مجھے گارنٹی دے کہ اگر یہاں پر کچھ مسئلہ بگڑے تو میری جان پر کوئی بات نہ آئے۔ حکومت نے جان کی گارنٹی کی، ضمانت لی۔ 3 سوال پوچھے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، خدا ساری قدرت رکھتے ہوئے ایک کام نہیں کرتا، وہ کام کیا ہے؟ خدا سارا علم رکھتے ہوئے ایک بات نہیں جانتا، وہ بات کیا ہے؟ ایک قبر ہے جو رکی ہوئی نہیں ہے، چلتی ہے، وہ چلتی ہوئی قبر کیا ہے؟ کہا کہ تم ہمیں توہین کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا میں نے کہا بھائی کچھ بات جواب نہیں ہے، میں واپس جا رہا ہوں، میرے گاؤں میں بتا دوں گا کہ بھائی جو نبی کہا جا رہا ہے، آئے تھے چلے گئے، وہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ جو نشانیاں میں تلاش کر کے گیا ان کے وصی میں نہیں ملی مجھے۔ یہ کہہ کر ابھی وہ نصرانی راہب باہر نکلنے والا تھا، سلمان نے ہاتھ پکڑ کے کہا وصی کے پاس لے جاؤ، لے جاؤ وصی کے پاس رسول کے۔ دوڑ کر گئے سلمان، یا علی، مسئلہ بن گیا ہے دین کے لیے۔ کہا کہ جہاں پر وہ مسئلہ پیش آیا ہے وہیں پر چلو، وہیں پر اس کا جواب دوں گا۔ امام آئے، آنے کے بعد اس نصرانی سے کہا کہ کیا ہے تمہارے سوال؟ کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام تورات میں الیا، انجیل میں ایلیا، بابا نے علی نام رکھا، ماں پیار سے حیدر بلاتی ہے۔ ماں پیار سے حیدر بلاتی ہے۔ راہب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، راہب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب یہ واقعہ کہیں پر ہم پڑھتے ہیں تو یہ شعر بھی شہید سبط جعفر صاحب کا یہاں پر ایڈ کر دیتے ہیں اس کو۔
میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو. شاید وہ راہب نکلتے نکلتے کہہ رہا ہوگا میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو. جب امام نے اپنا نام بتایا تو کہا ہوگا جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. کا سوالات کیا ہیں تیرے؟ کا میرا پہلا سوال، خدا ساری قدرت رکھتے ہوئے کام نہیں کرتا. امام نے فرمایا خدا ساری قدرت رکھتے ہوئے ظلم نہیں کرتا. خدا ظلم نہیں کرتا. کہ خدا سارا علم رکھتے ہوئے ایک چیز نہیں جانتا. کہ خدا سارا علم رکھتے ہوئے اپنا شریک نہیں جانتا. وہ کون سی قبر ہے جو گھومتی تھی؟ کہ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی چلتی تھی، یہ قبر گھومتی تھی. ہاتھ آگے بڑھائیں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. سارے 2 اونٹوں کا 200 کلو سونا امام کے سامنے رکھ کر چلا گیا. کہا کہ میں سب کو اسلام کی دعوت دوں گا. 200 کلو سونا فقیروں میں بانٹ کر علی خالی آ گئے. کتنا بڑا سخی ہے علی. دنیا کتنی چھوٹی ہے علی کی نگاہوں میں. مختصر سی جائیداد پر رات بھر خواب و خیال دیکھنے والا سچا علی والا نہیں ہوتا. دنیا ٹھوکر میں لگا دے. الحمدللہ الحمدللہ کہیں نہ کہیں علی کی یہ عادت چاہنے والوں میں ضرور ہے. جتنا خرچہ علی کی محبت اور علی کی اولاد کی محبت میں یہاں کیا جاتا ہے شاید دوسرے لوگ خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتے. کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے دینی کام کروا دیتے ہیں، مجلسیں کروا دیتے ہیں، زیارتوں کو چلے جاتے ہیں، جبکہ ان کی حالت دیکھ کر دنیا یقین نہیں کرے گی کہ یہ آدمی بھی کرا سکتا ہے. لیکن علی کا چاہنے والا جو ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے. امام گھر واپس گئے. جب رسول نے یہ تحفہ دیا تو صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تو انہوں نے دیکھا. صحابہ نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے، ماشاءاللہ ایک اچھا خاصا بڑا تحفہ مل گیا کل علی کو. آج ایک دعوت کھا لیں گے علی کے گھر. آ کے کہنے لگے یا نبی اللہ اگر آپ اجازت دیں تو مولا کائنات کے گھر جائیں، ایک دعوت. مولا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یا علی میں اور میرے ساتھی آپ کے گھر آ رہے ہیں، جائیں تیاری کریں. خالی ہاتھ میرا مولا گھر گیا. جو صحابی ساتھ گئے، تاریخ نے 4 صحابیوں کا نام لکھا نبی کے ساتھ: سلمان، مقداد، ابوذر، قمبر. یہ 4 گئے نبی کے ساتھ. جیسے ہی مولا کائنات گھر کے قریب پہنچے تازہ غذا کی خوشبو محسوس کی. گھر کے اندر داخل ہوئے، کچھ نہیں پوچھا سیدہ سے. کہا کہ فاطمہ مہمان آ رہے ہیں، تیاری. بی بی نے دسترخوان بچھایا، جو تیار غذا تھی اس کو رکھ دیا. سارے رسول کے صحابہ جو ساتھ تھے آئے، پیٹ بھر کے ساروں نے غذا کھا لی. کوئی چیز نہ روٹی سے کم ہوئی نہ سالن سے کم ہوئی. منظر رسول دیکھ کر مسکرانے لگے. سلمان اور مقداد نے کہا یا نبی اللہ یہ کیا چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ کہا سلمان یہ یہاں کی غذا نہیں وہاں کی ہے. یہ یہاں کی نہیں ہے وہاں کی ہے. جتنا کھاتے جاؤ پیٹ بھر جائیں گے، ختم نہیں ہوگی. کہا یا نبی اللہ وہاں سے آنے کی خاص کوئی وجہ؟ کل کا تحفہ علی نے راہ خدا میں دے دیا، اللہ نے علی کے لیے تحفہ اتار دیا. علی کے لیے تحفہ اتار دیا ہے. اس محفل میں شاید دوسرے بھی صحابہ تھے، یا تو آنے کی توفیق نہیں ہوئی یا تو جنت کے کھانے کے سزاوار نہیں تھے. ہے نہیں؟ یا تو جنت کے کھانے کے سزاوار نہیں تھے
یا تو آنے کی توفیق نہیں ہوئی تو پتہ چلتا ہے کہ جنت سے نکالنے بھگانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو نکالنا ہے جنت خود نکال دے گی، جس کو بلانا ہے جنت خود بلا لے گی. یہاں نہ نکالنے کی بات ہے نہ بھگانے کی بات ہے. تو یہ منظر جنگ خیبر کے بعد. جنگ خیبر حق اور باطل کے درمیان میزان ہے. یہ سب جو واقعات ہوئے ہیں یہ واقعات آنے والے دنوں میں غدیر کا مقدمہ تھا. دنیا کو پتہ چل جائے کہ کون ولی ہے، کون امام ہے، کون برحق جانشین ہے. یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، ہم جس امام کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے امام کو امام کہتے ہیں. دوسرے اسلامی برادر ہمارے خلیفہ کہتے ہیں. خلیفہ اور امام میں کیا فرق ہے؟ آپ جب نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ آپ نماز پڑھتا ہوں میں اس پیش امام کے پیچھے. لوگوں کی جماعت سے آگے رہنے والا ہوتا ہے امام. نماز پڑھتا ہوں میں اس پیش امام کے پیچھے. کتنے رکعت نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ اگر صبح کی نماز میں چلے جائیں تو 2 رکعت. 2 رکعت نماز کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ جماعت کی بھی پڑھ لیں آپ 5 منٹ. 4 سے شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے امام جماعت کی؟ امام جماعت کھل کر گناہ نہ کرے، امام جماعت عادل ہو، امام جماعت بالغ ہو، امام جماعت کھل کر گناہ نہ کرے، عدالت اس کے اندر موجود ہو. یہاں سے اپنے دین کی مضبوطی سمجھیں. جب 2 رکعت نماز ہم بغیر عادل کے پیچھے نہیں پڑھتے تو کیا پورا دین عادل کو چھوڑ کر کسی کے حوالے کر دیں؟ ہم اپنے ہر امام کو عادل مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں. جب 2 رکعت نماز ہم غیر عادل کے پیچھے نہیں پڑھتے تو دین ہم کبھی نہیں دیتے. خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ خلیفہ کا معنی ہے جانشین. آپ کی اس علاقے میں ان الفاظ کو بہتر سمجھتے ہیں، ہم نے یہ احساس کیا ہے. دیکھیں کچھ الفاظ ہوتے ہیں، اردو، عربی، انگلش، اردو، فارسی سب زبانوں میں ملتے ہیں. یہ 2 الگ الگ لفظ ہوتے ہیں. جب ان کا 2 کا الگ الگ معنی بتائیں تو الگ الگ معنی دیتا ہے. جب دونوں مل جاتے ہیں تو ایک تیسرا معنی دیتا ہے دونوں سے ہٹ کے، دونوں سے الگ ایک تیسرا معنی دیتا ہے. جیسے آپ کی خدمت میں عرض کریں، جا یعنی جگہ، نشین بیٹھنا. جیسے ہم کہتے ہیں مسند نشین، کرسی نشین. تو جا یعنی جگہ، نشین یعنی بیٹھنا. نشین فارسی لفظ ہے، جا بھی فارسی لفظ ہے. اردو کی ایک مثال آپ کی خدمت میں دیں، دل دار. دل کا کیا معنی؟ الگ سے صرف دل. دل بدن کا ایک وہ حصہ جو دھڑکتا ہے، جس سے انسان کی جان موجود ہوتی ہے، جو زندہ ہونے کی نشانی ہے. دل دار، اگر اردو کا دار دیکھ لیں تو پھانسی کا پھندا ہو جائے گا. فارسی میں دار دیکھیں تو رکھنے والا. دلدار دونوں کو ملا دیں، جو دل رکھتا ہے، جو کھلا دل رکھے اس کو کہتے ہیں دلدار. دکاندار، دکاندار. روزہ دار، روزہ دار. اسی طرح سے دوسرا دان اور گل. گل یعنی پھول، دان یعنی وہ جگہ جہاں پر سارے پھول اکٹھا ہو جائیں، وہ ظرف جہاں سارے پھول ایک ہو جائیں وہ دان. پھول، گل، جب گل اس دان میں آ جائے تو بن جائے گا گلدان. نمک دان، نمک الگ چیز ہے، دان الگ چیز ہے. وہ ظرف جس میں نمک رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نمک دان. جز دان، قرآن کریم کے 30 جز کو جس ایک جگہ پر جمع کر دیں اس کو کہتے ہیں جز دان. ایک بات حالات کے اعتبار سے انشاءاللہ یہاں پر یہ بات نہیں ہوگی، خاندان. کیا ہے معنی خاندان کا؟
خان یعنی دسترخوان، دان جہاں پر سب محبت سے اکٹھا ہو جائے. عیدوں میں، شادیوں میں، مناسبتوں میں جب سارا خاندان ایک دستر پر محبت سے بیٹھ جاتا تھا، اس بیٹھک کو خاندان کہتے ہیں. لیکن آج حالت یہ ہو گئے ہیں، خان ہے دان چلا گیا ہے نہیں. خان ہے، کھانے تو ماشاءاللہ چل رہے ہیں، پہلے سے بھی بڑے مزے کے چل رہے ہیں، لیکن دان نہیں ہے. چاچا آتے ہیں تو بھانجا اٹھ کے چلا جاتا ہے، ماموں آتے ہیں تو بھائی چلا جاتا ہے. بھائی دان کیوں توڑ دیے ہو؟ یہ علی کی محبت لوگوں کو ایک کرنے کے لیے ہے. یہ جشن، یہ مجلس، یہ سارے چیزیں خاندان کو برقرار اور مضبوط رکھنے کے لیے ہیں. یہ چیز تو مولا امیر المومنین کی جو فضیلت خیبر کے دن نظر آئی ہے. انشاءاللہ حیدرآباد کے ایک شاعر گزرے ہیں 1976 میں ان کا انتقال ہوا ہے. آغا سکندر مہدی. ایک ویب سائٹ ہے، جوان ہمارے دیکھ سکتے ہیں جا کر، eMarsiya.org یا .com، جو بھی آپ جا کے چیک کر لیں. eMarsiya، اس میں بہت سارے قدیم مرثیہ خوان حضرات کے مرثیے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. کبھی فرصت ملے تو پڑھیں، پرانے مرثیے، 50 سال پرانا، 100 سال پرانا. اس دور کے لوگوں کا انداز کیا تھا بولنے کا، فکر کیا تھی، ماحول کیا تھا، پتہ چلے گا پڑھنے سے. اس مرثیے میں ان کا جو انداز ہے، تقریباً آج کل کے جو مرثیے لکھنے والے، آج کل جو ہمارے درمیان مرثیے ہیں، جب مرثیہ شروع ہوتا ہے تو دکھ سے شروع ہوتا ہے. لیکن جناب آغا سکندر مہدی کا مرثیہ ایسا نہیں ہے. ان کا مرثیہ فضائل سے شروع ہو کر مصائب پر ختم ہوتا ہے. شروع حمد پروردگار سے، اس کے بعد نعت رسول سے، اس کے بعد منقبت امیر المومنین سے، اس کے بعد مرثیہ شروع کرتے ہیں. مرثیے کے ہی بند میں انہوں نے 3 بند لکھے ہیں آج کی مناسبت اور مولا علی علیہ السلام کے جشن میں. اس مرثیے کے 3 بند جو کچھ دن پہلے ہم نے دیکھے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اس مرثیے میں جناب آغا سکندر مہدی فرماتے ہیں، مولا علی کا نام علی، مرتبہ علی، نام خدا علی ہے تو حرف ندا علی. خیبر میں تھے رسول کا جو مدعا علی، ہر فرد فوج پاک کا کہتا ہے یا علی. جس نے لیا یہ نام وہی بامراد ہے، جس نے لیا یہ نام وہی بامراد ہے. نعرہ علی کے نام کا فتح جہاد ہے. نعرہ علی کے نام کا فتح جہاد ہے. میدان کارزار میں مشکل کشا علی، خیبر شکن سفینہ حق نا خدا علی، حلال مشکلات و حاجت روا علی، توصیف جتنی ہو سکے اس سے سوا علی. کیا معرفت کے جملے کہے ہیں. توصیف جتنی ہو سکے اس سے سوا علی. حب علی حدیث رسول انعام ہے. حب علی حدیث رسول انعام ہے. مولا امیر المومنین سے محبت کرنا رسول کی حدیث ہے. حب علی حدیث رسول انعام ہے، ان کے محب پہ آتش دوزخ حرام ہے. حب علی حدیث رسول انعام ہے، ان کے محب پہ آتش دوزخ حرام ہے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ اور اس جشن کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھتے ہیں محمد و پر الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے رسول اللہ کے دل کو فتح خیبر سے ملنے والی خوشی کا. پروردگار دعائے احد میں
جو امام زمانہ سے منسوب ہے، اس دعا میں ایک جملہ ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ پروردگار تیرے آخری ولی کو بھیج دے تاکہ تیرے نبی کے دل کو سرور مل جائے۔ پروردگارا جس طرح سے تو انہیں علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں خیبر فتح کر کے تیرے نبی کے دل کو خوشی عنایت کی ہے، آخری علی کے جلد از جلد ظہور سے تیرے نبی کے دل کو خوشی عطا فرما۔ پروردگار ہمیشہ اور ہمیشہ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر اور نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما۔ جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام پریشان مومنین اور مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما، مخصوصاً حاضرین جشن اور ناظرین جشن کی جو بھی پریشانیاں ہیں، بحق عظمت اور فضیلت علی ابن ابی طالب سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں، ان کو صحت کلیہ، شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو صحت مند ہیں ان کی صحت کو زندگی کی آخری سانس تک برقرار فرما۔ پروردگارا دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مومنین اور مومنات بے روزگار ہیں، ان کو حلال اور مناسب روزی عنایت فرما۔ جو کاروبار میں ہیں ان کے کاروبار میں ترقی اور برکت عنایت فرما۔ پروردگارا جو بے گھر مومنین اور مومنات ہیں ان کو صاحب گھر فرما، جو صاحبان گھر ہیں ان کے گھروں پر رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ پروردگار جن کی گودیاں خالی ہیں ان کی گودیوں کو نیک اولاد سے پر فرما، جن کی گودیوں کو تو نے اولاد سے نوازا ان کے اولاد کی حفاظت فرما۔ ماں باپ کو اولاد کی تربیت اور اولاد کو ماں باپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو زمانے کے انحرافات سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگار دنیا میں 14 معصومین کی زیارت اور آخرت میں 14 معصومین کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ جہاں کہیں پر بھی حق اور باطل کے درمیان جنگ چل رہی ہے، حق کو کامیابی عطا فرما، باطل کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا جہاں کہیں پر بھی انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار جو عقلیں، جو فکریں، جو قلم، جو زبان اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان فتنہ اور فساد ڈالنے کی فکر یا سازش رچ رہے ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کے شر سے ہم سب کو نجات عنایت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کائنات کی تمام مشکلات کا حل، تیرے ولی کا ظہور، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام زمانہ کے ظہور کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، بحق پہلو شکستہ فاطمہ زہرا، ان تمام رکاوٹوں کو جلد از جلد برطرف فرما۔ پروردگار عند الظہور ہم سب کو ناصران امام زمانہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مومن کی خدمت میں گزارش ہے کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام
कल रात ठीक 9:30 बजे सलाम शुरू हो जाएगा। इसमें मौलाना मौलवी आली जनाब सैयद महफूज रजा साहब क़िबला बयान फरमाएंगे। बाद बयान मातम सीना ज़री होगा, लिहाजा मोमिन नौजवान मातमदार इस मजलिस अज़ा में शिरकत फरमा होकर सवाब दारें हासिल करें। और दूसरा ऐलान ये है कि बरोज़े जुम्मा रात ठीक 9:30 बजे बसिलसिले वफ़ात जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम कल जुम्मे के रात ठीक 9:30 बजे मजलिस अज़ा शुरू हो जाएगी बारगाह अबू तालिब अलैहिस्सलाम में। इसमें मौलाना मौलवी आली जनाब सैयद शाहबाज अली साहब क़िबला बयान फरमाएंगे। लिहाजा मोमिन मजालिसों में शिरकत फरमा होकर सवाब दारें हासिल करें। और आखिरी ऐलान ये है कि बरोज़े जुम्मा ठीक सुबह 9:30 बजे बारगाह 72 शहदाए करबला यानी शेरू के आस्थाने में मजलिस इज़ाले सवाब मुनक़्क़द है, जिसमें मौलाना मौलवी आली जनाब आबिद अली साहब क़िबला बयान फरमाएंगे। लिहाजा मोमिन तमाम मजलिसों में शिरकत फरमा